زندگی ہے دستور بندگی ہے، ایمان کی تازگی ہے، یہ دل کی روشنی ہے، پڑھو قرآن پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ محترم سامعین کرام، سورہ مبارکہ حدید کی آیت نمبر 20 کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس آیت میں خداوند کریم اس دنیا کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو کہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ کیا ہے، سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ نہیں ہے۔ وزینۃ و تفاخر بینکم، یہ جو دنیا کی زندگی ہے فقط 4 دن کی زینت ہے۔ وتفاخر بینکم، اور یہ دنیا کی زندگی کیا ہے کہ سوائے فخر فروشی کے اور کچھ نہیں ہے۔ ایک دوسرے پر فخر کر رہا ہے، دوسرا تیسرے پر فخر کر رہا ہے۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے سوائے مال اور اولاد کی کثرت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی اس دنیا میں ہر شخص بھاگ رہا ہے کہ کس طریقے سے اس کا مال زیادہ ہوگا، کس طریقے سے اس کی اولاد میں اضافہ ہوگا۔ پھر خداوند کریم نے اس دنیا کی ایک تمثیل پیش کی، ایک مثال بیان کی، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس دنیا کی مثال اس بارش کی سی ہے کہ جب وہ بارش زمین پر پڑتی ہے اور زمین پر پڑنے کے بعد فصل ہری بھری ہو جاتی ہے، تو ہری بھری فصل کو دیکھ کر کسان خوش ہو جاتا ہے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، لیکن کچھ ہی دن گزرتے ہیں کہ وہ ہری بھری فصل زرد ہونے لگتی ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ ہری بھری فصل جو کل تک ہری بھری تھی آج زرد ہو گئی ہے۔ ثم یکون حطاما، اور پھر کچھ ہی دن گزرتے ہیں کہ وہ ہری بھری فصل بھوسے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، پھر خداوند کریم نے فرمایا کہ آخرت میں شدید ترین عذاب بھی ہے، اور اللہ کی جانب سے مغفرت بھی ہے، اور اللہ کی رضا بھی ہے۔ یعنی اختیار انسان کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو آخرت کو اختیار کرے، چاہے تو اللہ کی مغفرت کو اختیار کرے، یا پھر اللہ کے عذاب کا مستحق بن جائے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے فریب کے، سامان فریب اور دھوکے کے علاوہ یہ دنیا کی زندگی اور کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی حقیقت کو جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا وہ اس طریقے سے بیان کیا گیا کہ یہ دنیا جو چند دن کی دنیا ہے، جس میں تم ایک بہت ہی مختصر وقت کے لیے آئے ہو، اور جو اس کے بعد کی دنیا ہے وہ تمہاری اصل زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ یعنی دنیا کا ایک کانسیپٹ اسلام نے پیش کیا، اور دنیا کا ایک وہ کانسیپٹ ہے جو کفار و مشرکین نے پیش کیا۔ کفار و مشرکین کیا کہتے تھے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کچھ نہیں ہے سوائے اسی دنیا کے، یعنی ہم مر جائیں گے جس طریقے سے جانور مر جاتے ہیں، اور پھر ہم مٹی میں مل جائیں گے، پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ جبکہ اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے یہ کہا کہ نہیں، یہ دنیا چند دن کی دنیا ہے، اس کے بعد کی زندگی ابدی زندگی ہے، جس زندگی کو تمہیں آباد کرنا ہے۔ ایک اور آیت میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، فرمایا کہ لوگوں کے لیے بہت ہی مزین کر کے پیش کیا گیا کس چیز کو؟ دنیا کی شہوات کو۔ دنیا کی شہوات کون کون سی ہیں؟ حب النساء، عورتوں کی محبت کو، والبنین، اولاد کی محبت کو، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کی محبت کو، سونے چاندی سے بھرے ہوئے تھیلوں کی محبت کو زینت بنا کر پیش کیا گیا۔ والخیل المسومہ، اور سواری کو، وہ گھوڑے کہ جن کی پیشانی داغی گئی ہو۔ والخیل المسومہ، یعنی آج کل کے دور میں آپ سمجھ لیجئے کہ برانڈڈ گاڑیوں کو بہت ہی زینت بنا کر پیش کیا گیا۔ والحرث، اور کھیتی کو زینت بنا کر پیش کیا گیا۔
وما الحیات الدنیا ذالک متاع الحیات الدنیا، لیکن یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کی سب اس دنیا کا سر و سامان ہے۔ یعنی اس دنیا میں انسان کیا چاہتا ہے؟ اچھی عورت ہو، اچھی اولاد ملے، بینک بیلنس ہو، گاڑی ہو، زمینیں ہوں، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کو خداوند کریم نے اس آیت میں بیان کر دیا، کہا یہی چاہتے ہو، کہا یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ سب کچھ دنیا کا سر و سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، لیکن خداوند کریم کے نزدیک بہت ہی بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو یہ دنیا جس کو دار مجاز قرار دیا گیا، الدنیا دار المجاز، یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، یہاں سے گزرتے ہوئے انسان کو جانا ہے آخرت کے لیے۔ لہٰذا تاکید کی گئی اس بات کے اوپر کہ انسان اس دنیا میں دل نہ لگائے۔ اچھا، دل نہ لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کو بالکل ہی چھوڑ دے، راہبوں کی زندگی اختیار کر لے، ایک پہاڑ پہ چلے جائے اور وہیں پہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہ ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اگر آخرت کمانی ہے تو وہ اسی دنیا سے ملے گی۔ بس فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ کچھ لوگ ہیں جو اس دنیا کو ہی اپنا ہدف اور مقصد قرار دیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس دنیا کو اپنا ہدف نہیں بلکہ اس دنیا کو ذریعہ قرار دیتے ہیں آخرت کمانے کا۔ تو دنیا، آخرت جو کمائی جائے گی وہ اسی دنیا سے کمائی جائے گی۔ اس دنیا کو ٹول کے طور پر کہا گیا کہ استعمال کیا جائے، ذریعے کے طور پر استعمال کیا جائے، ہدف اور مقصد قرار نہ دیا جائے۔ جس نے بھی اس دنیا کو اپنا ہدف اور مقصد قرار دیا، سمجھ لے کہ اس کے اندر دنیا کی محبت گھر کر گئی ہے۔ اور وحب الدنیا رأس کل خطیہ، اور دنیا کی محبت ہی ہر برائی کی جڑ ہے۔ عبداللہ بن جعفور چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ من اصبح وامسى والدنیا اکبر ہمہ جعل اللہ الفقر بین عینیہ وشتت امرہ ولم ینل من الدنیا الا ما قسم اللہ لہ۔ فرمایا کہ جو شخص صبح و شام کرے اور صبح و شام اس کی اس حالت میں ہو کہ اس کا سب سے بڑا ہم و غم یہی دنیا ہو، یعنی صبح اٹھے تو اسی دنیا کی پریشانی میں، اسی دنیا کی فکر میں، اور رات کو سوئے تو اسی دنیا کی فکر میں۔ فرمایا ایسے شخص کے لیے خداوند کریم فقر کو اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے، وشتت امرہ، اور خداوند کریم اس کے امور کو پراکندہ کر دیتا ہے، بکھیر دیتا ہے، اور وہ دنیا سے کچھ نہیں پاتا مگر وہی پاتا ہے کہ جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے۔ یعنی وہ تمام تر کوشش اس بات کے لیے کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے دنیا میرے پاس آ جائے، دنیا کو جمع کر لوں۔ خدا معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو وہی ملے گا کہ جو خداوند کریم نے اس کے ہاتھ میں، جس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ من اصبح وامسى والآخرۃ اکبر ہمہ، جو شخص صبح و شام کرے اس حال میں کہ اس کا سب سے بڑا ہم و غم آخرت کی زندگی ہو، کہ کس طریقے سے میری آخرت سنورے گی، میرا آخرت میں کیا انجام ہوگا، تو خداوند کریم غنا کو اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے اور اس کے امور کو جمع کر دیتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی بے نیازی کو خداوند کریم اس کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے، پھر اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، خداوند کریم اس کے امور کو جمع فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے تھے، اتنے میں ایک کوڑے دان پر نگاہ پڑی کہ جہاں پر ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہوا تھا، جس کی عمر تقریباً 1 سال، یعنی بکری کا 1 سال کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا۔ اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کیا، فرمایا کہ کم یساوی ھذا، یہ تمہارے نزدیک اس کی قیمت کیا ہوگی، یہ کتنے کا ہوگا؟ اصحاب نے جواب دیا کہ لعلہ لو کان حیا لم یساوی درہما، کہ یا رسول اللہ اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی 1 درہم کا نہیں ہوتا، ابھی تو یہ مرا ہوا ہے، آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کتنے کا ہے؟ اس وقت اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، للدنیا علی اللہ اہون من ھذا الجدی علی اہلہ، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے زیادہ پستر ہے اللہ کے نزدیک۔ تو خداوند کریم نے اس دنیا کو اپنے اولیاء کے لیے پسند نہیں فرمایا، اس دنیا کو دار مجاز قرار دیا کہ یہاں سے گزر کر تمہیں آخرت کا سفر اختیار کرنا ہے جو ابدی سفر ہے، لہذا دنیا کو اپنا ٹھکانہ مت سمجھو، دنیا کو اپنا مقصد اور ہدف قرار نہ دو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان۔